بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منقول ہے کہ مدینہ پاک میں ایک شخص تھا جس کے ہاں ہر بار لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ وہ بیٹے کا ارمان دل میں لیے کوشش کرتا، مگر اللہ تعالیٰ اسے بیٹی سے ہی نوازتا۔ بالآخر وہ تھک گیا اور بیٹیوں سے نفرت کرنے لگا۔ اس بات کی خبر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوئی تو آپ نے اسے بلایا اور فرمایا، دیکھو، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بیٹی کی نعمت عطا نہیں کرتا، بلکہ وہ جس انسان کو جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے اور جس انسان کے تمام گناہوں کو معاف کرنے کا ارادہ کرتا اور جس کی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے تو اسے بیٹی جیسی رحمت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو عزیز رکھتا ہے جو اپنی بیٹی کو محبوب رکھتا ہے اور اس کی اچھی تربیت کرتا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس شخص کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہو اور وہ اس کی اچھی پرورش کرے اور پھر اس کی شادی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور ایک دوسری روایت کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی ایک، دو یا زیادہ بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے یہاں تک کہ ان کی شادی کر دے تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آئی تو اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں بھی تھیں۔ اس نے آپ سے کچھ کھانے کو مانگا تو اس وقت آپ کے پاس فقط 3 کھجوریں تھیں۔ اس عورت نے ایک کھجور اپنی ایک بیٹی کو دی اور دوسری بیٹی کو اور ایک اپنے پاس رکھی۔ دونوں بیٹیوں نے جلدی جلدی کھجوریں کھا لیں اور ماں سے اس کے والی بھی مانگنے لگی۔ اس عورت نے اپنی کھجور بھی اپنی دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دی اور خود بھوکی رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب وہ عورت جا چکی تو کچھ دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے۔ اماں عائشہ نے تمام واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دیا۔ آپ نے واقعہ سننے کے بعد فرمایا، عائشہ، اس عورت کا یہ طرز عمل اسے جنت میں لے جائے گا۔ دوستو، ذرا غور کیجئے اور فیصلہ کیجئے کہ وہ ذات کہ جس کی اچھی تربیت پر جنت میں داخلے کی بشارت ہو، وہ ذات کیوں کر منحوس اور قابل نفرت ہو سکتی ہے۔ آج بھی کچھ لوگ اپنے گھٹیا ذہن اور کم فہمی کی بنیاد پر بیٹیوں کی پیدائش پر غم و غصے کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں اور اس کا ذمہ دار بیوی کو ٹھہراتے ہیں کہ تم ہی منحوس ہو، اس لیے تو تمہارے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔ عموماً بچے کی پیدائش کے سلسلے میں بیٹے کی خواہش کا اظہار حمل کے ابتدائی ایام سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں نہ صرف شوہر بلکہ کند ذہن ساس سسر بھی خوب حصہ لیتے ہیں۔ ہر روز حاملہ عورت کو یاد دلایا جاتا ہے کہ تم صرف بیٹا جنو گی کیونکہ ہمیں صرف بیٹے کی ضرورت ہے۔ دوستو، یہ سب جاہلانہ طرز فکر ہے، کیونکہ بچوں کی جنس کا اختیار خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا پر منحصر ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹی جیسی عظیم رحمت سے نوازتا ہے۔ مگر اس سلسلے میں ایک روایت بہت اہم ہے جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے اس سے متعلق ارشاد فرمایا کہ بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی، یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ چنانچہ ہجرت مدینہ کے ابتدائی ایام تھے کہ اہل یہود کے چند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ مشاہدہ کریں کہ آپ کس دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ ان میں اہل یہود کا ایک سردار ابن سوریہ بھی تھا۔ اس نے پوچھا، آپ ہمیں اپنی نیند کی کیفیت کی خبر دیں، کیونکہ ہمیں نبی آخر الزماں کی نیند کی کیفیت کا نشان دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، میری آنکھیں سوتی ہیں اور دل نہیں سوتا اور غافل نہیں ہوتا۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہنے لگا، ہم آپ سے چند دوسرے سوال بھی کرنا چاہتے ہیں۔
جنہیں انبیاء و رسل کے علاوہ کوئی اور نہیں جان سکتا۔ آپ نے فرمایا جو چاہو پوچھو، لیکن میں تم سے خدائی عہد چاہتا ہوں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے لیا تھا، یعنی اگر میں تمہیں ان چیزوں کی خبر دے دوں جو تم پوچھ رہے ہو تو تم ایمان لے آؤ گے اور میری پیروی کرو گے۔ سب نے کہا ہمیں قبول ہے۔ پھر ابن سوریہ کہنے لگا آپ ہمیں بتائیں، بچہ کبھی ماں جیسا ہوتا ہے اور کبھی باپ جیسا، ایسا کیوں ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرد اور عورت دونوں میں مادہ منویہ موجود ہے۔ مرد کا مادہ سفید اور گاڑھا ہوتا ہے، جبکہ عورت کا مادہ زردی مائل اور پتلا ہوتا ہے۔ دونوں میں سے جس کا مادہ اوپر آ جائے وہ دوسرے کو نیچے بٹھا دیتا ہے، یا رحم میں قرار پکڑنے میں پہلے پہنچتا ہے اور دوسرے کے مادہ سے پہلے جمع ہو جاتا ہے، یا اجزاء اور حجم کے اعتبار سے غلبہ اختیار کرتا ہے۔ یہی بچے کو مشابہت میں اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اگر ان تین چیزوں میں سے ایک چیز مرد کے مادہ سے متحقق ہو تو بچہ باپ کے خاندان کے ساتھ مشابہت حاصل کرتا ہے، اور اگر عورت کے مادہ میں یہ چیزیں جمع ہو گئیں تو بچہ ماں کے خاندان سے ہم شکل ہوتا ہے۔ پھر ابن سوریہ کہنے لگا بچے کا کون سا عضو ماں کے مادہ سے اور کون کون سا باپ کے مادہ سے بنتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سخت اور نرم ہڈیاں اور چربی باپ سے ہیں، جبکہ گوشت، خون، بال اور ناخن ماں سے ہوتے ہیں۔ یہودی کہنے لگا آپ نے سچ فرمایا ہے، کیونکہ یہی ہم نے سابقہ آسمانی کتب میں پایا ہے۔ پھر کہنے لگا یہ بھی بتائیں کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد جنتیوں کی مہمان نوازی کے لیے سب سے پہلے کیا پیش کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مچھلی کا جگر۔ بعض روایات میں مچھلی یا بیل کے گوشت کا بھی ذکر آیا ہے۔ مختصر یہ کہ اس نے اور بھی سوال پوچھے اور ہر ایک کا جواب ملنے کے بعد وہ یہی کہتا کہ آپ نے سچ فرمایا، مگر ان کی بدبختی سے سب کچھ ماننے کے باوجود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن قرار دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ دوستو، واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ روایت اس بات کی قوی دلیل ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی جنس کا تعین کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے، مگر آج کے جدید سائنسی دور میں عمل ٹھہرنے کے چند ماہ بعد ماں کے پیٹ میں موجود بچے کی جنس ضرور معلوم کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی جنس اپنی مرضی کے مطابق بدل لینا ناممکنات میں سے ہے۔ لہٰذا ایسے کند ذہن لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ بیٹی کی پیدائش کے پیچھے عورت کا ہاتھ تھا، وہ انتہائی جاہلانہ سوچ کے حامل ہیں۔ ہمیں یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے اور دین اسلام کا یہ پیغام ان لوگوں تک بھی پہنچانے کی ضرورت ہے جو ایسا ذہن رکھتے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ آمین۔